ہمارے سے اکثر جو ہے پیشنٹس اور باقی لوگ اپنی فزیکل ہیلتھ کے بارے میں یا جسمانی مسائل کے بارے میں ہم سے سوال کرتے ہیں، اور پیشنٹس بھی جو آتے ہیں تو اکثر جسمانی مسائل کو لے کے ہمارے پاس آتے ہیں، اور اس کے اکارڈنگلی وی ٹرائی ٹو ٹریٹ دیم آؤٹ اور ہیلپ دیم آؤٹ. تو ان کی میڈیکل کنڈیشن کے مطابق پھر ہم بھی ان کو جو ہے نا وہ اس حساب سے ٹریٹ کرتے ہیں. لیکن ایک ہیلتھ کا کمپوننٹ ایسا بھی ہے جو انفارچونیٹلی ہماری سوسائٹی میں بہت ہی زیادہ اگنور ہو رہا ہے، اینڈ دیٹ از مینٹل ہیلتھ. میں اس پہ پہلے بھی ایک دفعہ ڈیٹیل بات کر چکا ہوں، جس میں نے ملٹیپل سائیکولوجیکل ڈس آرڈرس کے بارے میں بات کی تھی، اور ان کی جو ٹریٹمنٹ ہے اس کے بارے میں نے بات کی. مینٹل ہیلتھ کے بارے میں تو بہت ہی کم بات کی جاتی ہے، اور انفارچونیٹلی ہماری ٹریننگ بھی شروع سے نہیں کی جاتی کہ ہم اس کو آئیڈینٹیفائی کریں اور اپنی یا پھر دوسروں کی ہیلپ کریں اس معاملے میں. ویسٹ میں اس کا الٹا ہے. ویسٹ میں چھوٹے بچوں سے لے کے بڑے لوگوں کے کورسز کا ایک بہت ہی کمپلسری ایلیمنٹ جو ہے وہ مینٹل ہیلتھ ہوتا ہے، اور اس کے اکارڈنگلی ان کو باقاعدہ ٹرین کیا جاتا ہے پرسنالٹی ڈس آرڈرس کے بارے میں، بیہیورل چینجز کے بارے میں، اور باقی سرٹن سائیکولوجیکل اور مینٹل کنڈیشنز کے بارے میں. بیہیورل چینجز کو آئیڈینٹیفائی کرنے کا طریقہ، اس کے بارے میں ان کو جو ہے نا ایک پراپر کرائٹیریا دیا جاتا ہے، جو کہ وہ ان کو بہت ہیلپ آؤٹ کرتا ہے. مینٹل ہیلتھ کی جو امپورٹنس ہے یا اس کی سگنیفیکینس ہے، اس کا اندازہ آپ اس بات سے لگائیں کہ روزانہ کی بنیادوں پہ دنیا بھر میں جتنی اموات ہوتی ہیں ان کا 1.4% جو ہے وہ سوسائڈس ہوتی ہیں ان میں، اور یعنی کہ خودکشیاں ہوتی ہیں 1.4% لوگوں میں. اور ان 1.4% سوسائڈز میں اگر ہم ان کو انویسٹیگیٹ کریں، یا پھر یہ جو کیسز رپورٹ ہوتے ہیں، میجورٹی آف دیم آر وکٹمز آف مینٹل پریشر اور ڈپریشن، انزائٹی، اور کوئی بھی مینٹل النس کی وجہ یا سائیکولوجیکل ڈس آرڈر کی وجہ سے یا سائیکیٹرک ڈس آرڈرس کی وجہ سے جو ہے وہ یہ اٹیمپٹ کرتے ہیں لوگ. اب ہمارا اس میں کیا عمل دخل ہونا چاہیے؟ سو ایز اے ممبر آف دی سوسائٹی ہمیں کس طریقے سے خود کو اور دوسرے لوگوں کو اس کے اس اسٹیٹ میں ان کو ہیلپ آؤٹ کرنا چاہیے؟ یہ ایک بہت بڑا سوال ہے، جو کہ جس کے بارے میں تھوڑا سا میں آپ کو بتانے کی کوشش کروں گا. ہم صبح اپنا دن سٹارٹ کرتے ہیں، اپنے فیملی ممبرس کو ملتے ہیں، اور اس کے بعد ہم اپنے ورک پلیس پہ آتے ہیں. وہاں پہ آ کے ہم جو ہے وہ اپنے کولیگز وغیرہ کو، باقی لوگوں کو ملتے ہیں. لیکن ہم لوگ جو ایک چیز اگنور کرتے ہیں وہ ہوتا ہے کہ لوگوں میں موجود بیہیورل چینجز کو ہم لوگ نوٹس نہیں کرتے، ان کو اگنور کرتے ہیں. فار ایگزامپل، اگر کوئی بندہ ہمیں ہمارے سراؤنڈنگ میں وہ روزانہ ہوتا ہے، اور ہمیں آج ایک اسپیسیفکلی طور پہ ہمیں لگ رہا ہے کہ یار یہ بندہ تھوڑا سا ڈل فیل کر رہا ہے، تھوڑا سا لو فیل کر رہا ہے، تھوڑا سا پریشان سا لگ رہا ہے، تو وی ڈو ناٹ بادر ٹو آسک ہم اباؤٹ دیٹ کنڈیشن. اور آپ یقین جانیں، ہماری تھوڑی سی ایموشنل اٹینشن کسی کی جان بچا سکتی ہے. اور ہم صرف پیسے سے یا پھر کسی اور فیور سے ہی ہم جو ہے وہ کسی کی ہیلپ نہیں کر سکتے، ہم اس کو ایموشنل سپورٹ دے کے بھی ہم اس کو ہیلپ کر سکتے ہیں، اور یہ بہت بڑی ہیلپ ہوتی ہے. اپنی زندگی کے کسی بھی جو ہے وہ اسٹیج پہ ہم مینٹل سٹریس سے گزرتے ہیں، اور اس میں آپ خود ریلیٹ کر سکتے ہوں گے کہ ہمیں کتنی زیادہ ایموشنل سپورٹ کی جو ہے وہ ضرورت ہوتی ہے. ابھی ریسنٹلی ایک بڑا ہی افسوسناک واقعہ پاکستان میں ہوا ہے. بلال پاشا صاحب کی جو ایک بڑی پراسرار قسم کی ان کی موت ہوئی ہے، تو اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں جگہ دے. تو وہ ایک بڑے ہی سادہ بیک گراؤنڈ سے آئے تھے، اور انہوں نے اپنی ایک بڑی محنت کر کے اپنا ایک جو ہے نا ہی انٹرڈ انٹو دا بیوروکریسی آف پاکستان. تو اس کے بعد پھر آپ نے سنا ہوگا کہ ان کی جو وفات ہے اس کے پیچھے جو ریزنز ہیں وہ مینٹل سٹریس، ڈپریشنز، یہ بتایا جا رہا ہے. تو آپ اندازہ اس بات کا اس سے لگا سکتے ہیں کہ ایک انتہائی پڑھا لکھا بندہ، ایک انتہائی جو ہے وہ ایجوکیٹڈ انسان، وہ مینٹل پریشر کی وجہ سے جو ہے وہ اتنے انتہائی قدم کو پہنچ سکتا ہے. تو اب ہم بات کرتے ہیں کہ ہم کیسے اس کو آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں، اور بیہیورل چینجز کو سمجھتے ہوئے ہم کیسے کسی کی ہیلپ کر سکتے ہیں. سب سے پہلے تو ہمیں آئیڈینٹیفائی کرنا ہے کہ اگر ہمیں کوئی ایسا بندہ جو ہمیں روزانہ ملتا ہے، روزانہ ہمارے ساتھ کام کرتا ہے، آج اس میں کوئی ایک عجیب سی تبدیلی ہے اس کے موڈ میں، تو ہمیں اس سے فوراً پوچھ لینا چاہیے. اپنی انا کو، اپنی ایگو کو، اپنی باقی چیزوں کو، یا کوئی اور رنجش ہے اس کو ایک سائڈ پہ رکھ کے ہمیں دل بڑا کر کے اس سے ضرور پوچھنا چاہیے کہ آپ کو کیا مسئلہ ہے. تو جب ایک کمفرٹ لیول یا پھر ایک کانفیڈنس لیول دو لوگوں میں ڈیولپ ہوتا ہے، تو اگلا بندہ آپ کو ضرور اپنا مسئلہ بتائے گا، اور آپ کو اس کا اندازہ لگ جائے گا، اینڈ یو ول فائنڈ اے گڈ وے ٹو ہیلپ ہم آؤٹ. اور ویسے بھی مطلب کہ جب آپ کسی چیز کو آئیڈینٹیفائی کر لیتے ہیں تو آپ مینٹلی طور پہ پریپیئر ہو جاتے ہیں، آپ اس کو ملٹیپل اپنے جو ہے وہ ایفرٹس یوز کرتے ہوئے آپ اس کی ہیلپ کر سکتے ہیں.
اگر بالفرض آپ ایسا نہیں کرتے تو وہ اندر ہی اندر اس بات کو سوچے گا، سمجھے گا، خود ہی سوال آئیں گے اس کے ذہن میں اور اس کو خود ہی جواب بنائے گا، ٹھیک ہے نا. تو وہ جو ہے وہ اس کنڈیشن کی جو ہے وہ سویئر زون میں جو ہے وہ گزرتا جائے گا، اور ہی کین خدا نہ خواستہ وہ کوئی بہت ہی جو ہے وہ انتہائی قدم اپنا اٹھا سکتا ہے. تو ساری باتیں کرنے کا مقصد یہ تھا کہ ضرور توجہ دیا کریں اپنے ارد گرد، خاص طور پہ چھوٹے بچوں میں، خاص طور پہ ینگ بچوں میں جو ہے اس چیز کا بہت خیال رکھا کریں، ان کے آپ موڈ دیکھا کریں، کیونکہ ایکولی ایفیکٹ ہوتا ہے یہ ایج گروپ بھی، یعنی کہ جو مطلب 12-13 سال کے 8 سے لے کے 15 سال کے بچے ہیں، خاص طور پہ ان میں بھی آج کل بیہیویئرل چینجز اور اسٹریس کا لیول بہت زیادہ جو ہے وہ آ رہا ہے. تو ان چیزوں کو نوٹ کریں، اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھیں، صرف اور صرف فزیکل ہیلتھ کے بارے میں نہیں بلکہ مینٹل ہیلتھ کو بھی جو ہے نا آپ کو ایکولی سپورٹ کرنا ہے، اور ایکولی آپ نے اس کے بارے میں خود کو اور اپنے بچوں کو ایجوکیٹ کرنا ہے.